اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نمل ناول کا باب نمبر 14 ہے، جو حصہ دویم ہے، من الماسرا با ملکہ دادم کا۔ ابھی تو دل میں ہے جو کچھ بیان کرنا ہے، یہ بعد میں صحیح کس بات سے مکرنا ہے۔ دروازہ کھلا تو تاریک سا کمرہ سامنے آیا۔ فارس نے سوئچ پہ ہاتھ مارا، بتیاں روشن ہوئیں اور چوکھٹ میں کھڑی زمر کی آنکھوں میں تحیر اتر آیا۔ وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور گردن گھما کر دیکھا، گو کہ اس نے کسی ایسے ہی منظر کی توقع کی تھی، مگر اس کا حجم اتنا زیادہ ہوگا یہ اسے اندازہ نہیں تھا۔ اس کمرے میں کاغذ تھے، بے تحاشا کاغذ۔ 3 دیواریں کاغذوں سے بھری ہوئی تھی، نوٹس، تصاویر، اخبار کے تراشے اوپر نیچے چپکے تھے۔ اسٹڈی ٹیبل پہ لیمپ کے ساتھ کچھ فائلز دری تھی اور کچھ جدید آلات۔ 2 مزید لیپ ٹاپس۔ زمر نے چہرہ فارس کی طرف موڑا تو وہ اسی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہے جو میں کرتا رہا ہوں پچھلے 4 سال سے؟ زمر کی نظریں پھر سے کاغذوں سے ڈھکی دیوار تک گئیں۔ وہاں بہت سے لوگوں کی تصویریں لگی تھیں۔ کچھ کو تو وہ پہچانتی تھی، جسٹس سکندر، فارس کے کیس کا جج، ASP سرمد شاہ، وارث غازی کا باس، الیاس فاطمی، ڈاکٹر توقیر بخاری جنہوں نے سعدی کا آپریشن کیا تھا، اس کی بیوی ڈاکٹر ایمن بخاری، اور بھی کچھ لوگ جن کو وہ نہیں پہچانتی تھی۔ اور ڈاکٹر ایمن کی تصویر پہ نظریں مرکوز کیے آگے آئی تو تم واقعی ڈاکٹر توقیر کی بیوی کو جانتے تھے؟ وہ تمہاری، اس نے تصویر کے اوپر نیچے لگے کاغذوں پہ نظر دوڑائی، وہ تمہاری سائیکیٹرسٹ تھی۔ فارس خاموش رہا۔ اس نے کورٹ میں بیان دیا تھا کہ تم نے اس کے سامنے اعتراف جرم کیا ہے، اور یہ سب لوگ وہ ہیں جنہوں نے تمہیں جیل بھجوایا اور جیل سے نکلنے نہیں دیا۔ وہ اوپر سے نیچے تک ان دیواروں کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، تم واقعی 4 سال سے فارغ نہیں بیٹھے تھے۔ زمر کہتے کہتے چوکی، تم انتقام پلان کر رہے تھے۔ فارس طاہر غازی نے اس بات میں سر کو خم دیا۔ اب وہ چوکھٹ سے ٹیک لگائے بازو سینے پہ لپیٹے کھڑا تھا، اور یہ لوگ، وہ ایک دوسری دیوار پہ چسپاں کاغذ دیکھنے لگی۔ یہ کون ہے؟ جیل کے ساتھی؟ زمر نے اچنبے سے ان تصاویر کو دیکھا۔ یہ وہ کرمنلز ہیں جن کو جیل میں جب کسی سے لڑنا ہوتا یا کام نکلوانا ہوتا یہ تمہیں آگے لگا لیتے۔ یہ تمہارے غصے اور جاہلیت کو استعمال کرتے تھے، مگر یہ لوگ، ان کا تمہارے اس انتقام سے کیا تعلق؟ آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ مجھے استعمال کرتے تھے؟ وہ تلخی سے مسکرایا تو زمر چوک کر اسے دیکھنے لگی۔ زمر بی کسی نے ایک دفعہ مجھے کہا تھا کہ تمہاری کمزوری تمہارا غصہ ہے، سو اپنی کمزوری کو اپنی طاقت بنا لو۔ میں نے اتنے سال یہی کیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے اتنا بے وقوف ہوں میں کہ بنا سوچے سمجھے پرائے پھڈوں میں کود پڑوں گا؟ وہ بالکل ٹھہر کر اسے دیکھنے لگی۔ ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ انہوں نے تمہیں استعمال نہیں کیا، بلکہ تم نے ان کو استعمال کیا۔ اوہ، لب بے اختیار سکڑے۔ اسے کچھ سمجھ آنے لگا تھا۔ میں نے جیل میں 4 سال ان کرمنلز، اسمگلرز، کرائے کے قاتل اور ڈرگ ڈیلرز کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں، ان کے مسئلے سلجھائے، ان پہ احسان کیے، ان کی کمزوریاں بھی جانی اور ان کی طاقت بھی، تاکہ وقت پڑنے پہ ان دونوں کو استعمال کر سکوں۔ میں ایک بڑے تالاب میں تھا جس میں گندی مچھلیاں تھیں۔ مجھے باہر کے مگر مچھوں سے لڑنے کے لیے ان کی مدد چاہیے تھی۔ چوکھٹ سے ٹیک لگائے کھڑے فارس نے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ جب جیل گیا تھا تو اکیلا تھا، جب باہر آیا ہوں تو بہت سے کانٹیکٹس ہیں میرے پاس، اور وہ سب تمہیں تمہارے انتقام میں مدد دیں گے۔ بالکل۔ اس نے شانے اچکائے۔ زمر پھر سے آگے پیچھے گھوم کر اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں تحیر کے ساتھ الجھن تھی، مگر ان لوگوں نے ڈاکٹر ایمن، ASP وغیرہ کی تصویر کو دیکھتے ہوئے بولی، اگر تمہیں جیل میں ڈالا تھا تو تمہارے اپنے جرائم کی وجہ سے۔ اور اوکے مسز زمر، میں آخری دفعہ آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں۔ ہاتھ اٹھا کر اسے روکا اور بہت تامل سے بولا، اور اس کے بعد آپ کبھی میری منت بھی کریں گی تو میں نہیں دہراؤں گا، اس لیے ابھی دھیان سے سنیں۔ سنجیدگی سے چبا چبا کر بولا، میں نے وہ قتل نہیں کیے تھے، نہ آپ پہ گولی چلائی تھی۔ ذرا ٹھہرا، مگر مجھے پتا ہے کہ آپ یقین نہیں کریں گی۔ ٹھیک ہے تو سنیں، مجھ سے زندگی میں ایک ہی بڑی غلطی ہوئی ہے، وہ یہ کہ وارث کی چیزیں جب میرے کار سے برآمد ہوئی تو مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی، مگر میں اوور کانفیڈنٹ تھا۔ مجھے لگا مجھے کوئی گرفتار نہیں کر سکتا، اور اسی اعتماد سے مجھے جیل پہنچا دیا گیا۔ تلخی مگر تحمل سے وہ کہہ رہا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھی گئی۔ آپ مجھے قاتل سمجھتی ہیں؟ ٹھیک ہے،
بالفرض میں نے وہ قتل بھی کیے تھے، تب بھی مجھے کیا فیئر ٹرائل کا حق نہیں تھا؟ ہاں، زور نے سر خود بخود اس بات میں ہلایا۔ کیا اس بدترین تشدد کی اجازت تھی جو مجھ پہ کیا گیا؟ کیا اس سائیکا جو میرے ساتھ سائیکیٹرسٹ کو حق دیا گیا تھا، اس ٹرائل کی ضرورت تھی کہ میرے پرائیویٹ سیشنز کورٹ میں بیان کرے؟ اس کی گردن نفی میں ہلی نہیں۔ کیا اس جج کو حق تھا کہ وہ مجھے 9/9/10 ماہ کے بعد کی تاریخ دیا کرے؟ کیا اس پروسیکیوٹر بصیرت کا فرض نہیں تھا کہ وہ کیس کی پوری تفتیش کرے؟ زمر نے اب کے بس صرف گردن ہلائی۔ تو زمر بی بی، میرا بھائی مرا تھا، بیوی مری تھی، میرا خاندان تباہ ہو گیا تھا، اور مجھے ٹرائل کا حق بھی نہیں دیا گیا۔ دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ آنکھوں میں تپش تھی جو زمر نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جیل میں جانے کے 4 ہفتے بعد میں نے یہ سب پلان کرنا شروع کیا تھا، اور میں اپنے انتقام کو ضرور پورا کروں گا۔ میری زندگی کے ان 4 سالوں کا حساب میں ان لوگوں سے لوں گا اور ان کو دینا پڑے گا۔ پولیس راج اسٹور روم میں خاموشی چھا گئی۔ بہت دیر بعد وہ بول پائی، تم ان لوگوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں قاتل نہیں ہوں، اور قتل کرنے سے یہ لوگ ایک ہی دفعہ مر جائیں گے، اس لیے موت سے نہیں، یہ اپنی زندگیوں سے اپنے کیے کا حساب چکائیں گے۔ زمر نے ایک گہری سانس لی اور اسٹڈی ٹیبل کے قریب پڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ گہری سوچ میں دکھائی دیتی، تمہارا جیل سے نکلے ابھی 1.5 ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے، مگر یہ لوگ تو آزاد ہیں۔ میرا مطلب ہے تم نے ابھی تک کچھ کیا نہیں۔ کیوں؟ تم کس چیز کا انتظار کر رہے ہو؟ اس نے دوسری کرسی کھینچی اور سامنے بیٹھ گیا۔ 2 چیزیں، اب کے قدرے نرمی سے بتانے لگا۔ پہلی، مجھے فائنینشلی اسٹرانگ ہونا تھا، پیسے چاہیے تھا۔ امی نے ایک فلیٹ چھوڑا تھا میرے نام لاہور میں، اس کو بیچنا تھا، اسی میں لگا تھا۔ اور دوسرا، مجھے ابھی یہ جاننا تھا کہ ان سب لوگوں کو چلانے والا کون ہے، کون ان کو حکم دے رہا تھا۔ آپ بے شک یہی سمجھ لیں کہ میں نے وہ قتل کیے، تو پھر کون ہے میرا دشمن جس نے مجھے جیل بھجوایا اور باہر نہیں نکلنے دیا؟ اتنا بے وقوف تو نہیں ہوں نا میں کہ ایسے ثبوت اپنی کار میں چھوڑوں گا۔ زمر نے اس بات میں گردن ہلائی۔ کسی نے تو مجھے ایسا پھنسایا تھا نا کہ میں باہر نہ نکل سکوں۔ زمر نے پھر ہاں میں گردن ہلائی۔ اسے پہلی دفعہ اپنا آپ فارس کی ٹیچر جیسا نہیں، اس کی اسٹوڈنٹ جیسا لگ رہا تھا۔ پھر کیا تمہیں معلوم ہو سکا؟ فارس نے سچائی سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، لیکن آپ غور کریں تو یہ تمام لوگ جو مجھے جیل برد کرنے میں ملوث تھے، وہی لوگ سادی کی گمشدگی سے جڑے ہیں۔ جب وہ اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹر بخاری کی اس دن ڈیوٹی نہیں تھی، مگر ان لوگوں کو معلوم تھا کہ اسپتال میں ان کے کام کا بندہ کون ہے۔ اس کی بیوی کو پہلے استعمال کر چکے تھے، سو انہوں نے ڈاکٹر بخاری کو اسپتال بھیج دیا۔ وہ آیا اور اپنا کام کر دکھایا۔ اگر مجھے اس وقت معلوم ہوتا کہ یہ ڈاکٹر ایمن کا شوہر ہے تو میں بے بسی اور غصے سے اس نے کچھ سخت کہنا چاہا، مگر سر جھٹک کر رہ گیا۔ وہ اسی طرح اسے دیکھی گئی۔ کیا سادی کو یہ سب معلوم تھا؟ نہیں۔ فارس گردن موڑ کر ان کاغذوں کو دیکھتے بولا، وہ ایک دن صبح کے وقت آیا تو میں نے اس کمرے کو لاک کر دیا اور خود باہر والی ٹیبل کے ساتھ جا کھڑا ہوا۔ وہاں چند کاغذ لگا رکھے تھے۔ زمر نے مڑ کر دیکھا، وہاں چند کاغذ اور الیاس فاطمی کی تصویر اب بھی لگی تھی۔ وہ یہی سمجھا کہ میں صرف ایک ماسٹر مائنڈ کو ڈھونڈنا چاہتا ہوں اور اسے مارنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس کی تصحیح نہیں کی، میں اسے اس سب سے دور رکھنا چاہتا تھا۔ اس کو کچھ معلوم تھا شاید، جسے وہ چھپا رہا تھا، کیونکہ وہ سادی تھا، آپ کی طرح تھا۔ زمر نے چک کر اسے دیکھا۔ آپ دونوں ایک ہی جیسے ہیں، اسٹریٹ فارورڈ۔ مجھے پتا ہے کہ اس نے مجرم تک پہنچ کر کیا کیا ہوگا۔ سر جھٹکا۔ ان لوگوں کو کنفرنٹ کیا ہوگا، 2-4 نصیحتیں جھاڑ آیا ہوگا، اور ارادہ ہوگا کہ سب کو اپنا کارنامہ بتا کر کہے فلاں فلاں ملوث ہے اس میں، اس کے خلاف مقدمہ درج کرواتے ہیں اور یوں ہمیں انصاف مل جائے گا۔ تلخی سے پھر سر جھٹکا۔ مجھے پورا یقین ہے اس نے ضرور ان لوگوں کو احساس دلایا ہوگا کہ وہ ان کے راز جانتا ہے، اور انہوں نے اسے خاموش کرا دیا۔ مگر میں زمر کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر سختی سے بولا، میں سادی یوسف نہیں ہوں، میں فارس غازی ہوں۔ وہ لمبی لمبی باتیں نہیں کرتا، اور جو میں ان لوگوں کا حشر کروں گا وہ دنیا دیکھے گی۔ سو تم اس لیے ڈاکٹر معاملہ ڈیل کر رہے تھے کیونکہ تم میرے پلان کے مطابق ان کو صرف اکیلا اور ایکسکیوز ہی نہیں کرنا چاہتے، بلکہ تم ان کو تباہ بھی کرنا چاہتے ہو۔ بالکل، اور تمہیں معلوم تھا کہ میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گی، اس لیے تم نے یہ سب مجھ سے چھپایا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا جب آپ مجھے کسی چیز سے روک سکے، مگر میں آپ کی بلا وجہ کی بحث نہیں سن سکتا تھا۔ ذرا سے شانے اچکائے، اس لیے پہلے تم نے مجھے اعتماد میں لیا اور پھر آہستہ آہستہ سارا کنٹرول میرے ہاتھ سے لینے لگے، اور جب مجھے شک ہوا تم نے مجھے غصے میں ٹال دیا۔ ایکچولی فارس، وہ سر ہلاتے ہوئے سمجھنے والے انداز میں کہنے لگی، میں نے تمہیں کبھی ہنا یا نصرت بھابی یا سادی پہ غصہ کرتے نہیں دیکھا، کبھی ابا سے بھی غصے میں بات نہیں کی، صداقت کو نہیں جھاڑا۔ سو میں تمہیں بتاؤں مجھے کیا لگتا ہے؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے لگتا ہے
تم اپنا غصہ کنٹرول کرنا جانتے ہو، مگر تم اسے استعمال کرتے ہو جیسے تم اسے جیل میں استعمال کرتے تھے۔ تم اتنا غصہ ور نہیں ہو جتنا خود کو ظاہر کرتے ہو، تاکہ لوگ تمہیں کمزور اور جذباتی سمجھے اور تم اپنا کام کر جاؤ۔ اور تم نے دیکھا وہ ASP تم سے قطعاً خوفزدہ نہیں ہے جتنا وہ مجھ سے جھجکتا ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تو آپ اتنے دن سے مجھے اسٹڈی کر رہی تھی؟ واٹ ایور۔ اس نے شانے اٹھائے، پھر اٹھ کر ایک کاغذوں سے بھری دیوار کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ تو اب تم چاہتے ہو کہ ہم ان لوگوں کو صرف استعمال ہی نہ کریں بلکہ ان کو سزا بھی دیں۔ میں یہ کام اکیلے کر سکتا ہوں، آپ شامل نہ ہو، آپ کی مرضی۔ ہاں تم بہت کچھ کر سکتے ہو، مجھے اندازہ ہو رہا ہے۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر آپ میرا ساتھ دیں گی؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ زمر دیوار کو دیکھ گئی۔ اگر تم سادی کو واپس لے آؤ تو میں سب کچھ کرنے پہ تیار ہوں، اس نے خود کو کہتے سنا۔ جب جیل میں تھا میں اور یہ سب لوگ میرے خلاف تھے، مجھے اذیت دے رہے تھے، تو صرف ایک شخص تھا جس نے میری بات پہ اعتبار کیا اور جس نے مجھے باہر نکالا اس قید سے۔ وہ سادی تھا اور میں اسے واپس لے آؤں گا، لیکن اس کے لیے آپ کو میرے طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ زمر بی بی وہ 2 قدم چل کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور جب بولا تو آنکھوں میں مضبوط عزم تھا۔ آج سے سارے فیصلے میں کروں گا اور آپ مجھ سے زیادہ بحث نہیں کریں گی۔ چند لمحے زمر اس کی آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ ٹھیک ہے، مگر ایک آخری سوال۔ پھر وہ زخمی سا مسکرائی۔ تمہارے ان سب مجرموں میں میری تصویر کدھر لگی؟ آخر تمہیں جیل تو میں نے بھیجا تھا نا۔ فارس کی گردن میں گلٹی سی ڈوب کر ابھری۔ میرا نمبر ان میں کون سا ہے؟ کب آئے گی میری باری؟ وہ چند ثانیے کچھ کہہ ہی نہیں پائے۔ جیسا کہ آپ نے خود کہا تھا، جب شادی مل جائے گا تب آپ مجھ سے اپنا حساب لیں گی، سو میں بھی تب ہی آپ سے حساب لوں گا۔ اور اس نے صرف اپنی انا کے باعث وہ کہا جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا، اور وہ اس بات سے بے خبر کہ یہ وہ عورت ہے جسے وہ 1000 دفعہ بھی معاف کر سکتا ہے۔ سر ہلا کر گہری سانس لیتے بولی، ٹھیک ہے، میں تب تک تمہارے ساتھ ہوں جب تک شادی نہیں مل جاتا، مگر آج سے میں ہر جگہ تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے؟ نہیں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ کل کو جب تم مجھ سے اپنا حساب لو تو کم از کم مجھے تمہارے طریقوں کا علم تو ہونا چاہیے۔ قطعیت سے کہتی وہ مڑ گئی۔ فارس خاموشی سے سیڑھی چڑھتے دیکھتا رہا۔ تہ خانے میں ایک دم اداسی سی چھا گئی تھی۔ اب جو چاہیں بھی تو اس طرح نہیں مل سکتے، پیڑ اکھڑے تو کہاں بارے دگر لگتا ہے۔ ان سے سینکڑوں ہزاروں میل دور اس کمرے میں مقید سعدی یوسف بیڈ پہ ٹیک لگا کر بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 3 تصویریں تھیں جن کو وہ بار بار اوپر نیچے کر کے دیکھ رہا تھا۔ ہاشم اپنا زہر اگل کر جا چکا تھا اور سعدی کا سن کرتا جسم بھی آہستہ آہستہ نارمل ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر سارے نے کسی کو نہیں بتایا، وہ یاسر سے سوچ رہا تھا۔ اس نے اپنا پین ایک غلط شخص کے ہاتھ میں دے دیا۔ اسے ہمیشہ سے معلوم تھا وہ کتنی بزدل اور ڈری سہمی ہے، مگر یہ سب بنا سوچے سمجھے ہوا۔ اس کی زندگی کی دوسری بڑی غلطی زمر اور ہنا سے جھوٹ بولنا تھی کہ وہ کسی سائنسدان سے ملنے جا رہا ہے، اور پہلی بڑی غلطی سارا پہ اعتبار کرنا تھی۔ مسلسل تصویریں شفل کرتے زمر اور نوشیروہ کی تصویروں پر لایا۔ آنکھوں میں سرخی سی دوڑنے لگی۔ منین کی تصویروں پر آئی تو دماغ پھٹنے لگا۔ اس نے آنکھیں بند کر کے گہرے سانس لیے، خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ تبھی دروازہ کھول کر میری انجیو اندر داخل ہوئی۔ اس کے قریب آ کر سپاٹ سا بولی، مجھے ذرا کام ہے، مایا ابھی آتی ہوگی، تمہاری پچی دیکھے گی، زیادہ ہوشیاری مت دکھانا، مایا اچھی ہے، بہت اچھی، مگر اسے استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا۔ سر جھکائے تصویریں ہلٹ پلٹ کرتا رہا۔ اس کی بات گویا انسنی کی۔ وہ چلی گئی تو مایا اندر آئی۔ نرس بھی ساتھ آیا، مگر مایا نے ایک دم اسے مخاطب کیا، وہ میرا بلیک بیگ داخلی دروازے کے قریب رہ گیا ہے، ذرا لیتے آؤ۔ وہ سر ہلا کر باہر گیا تو مایا تیزی سے اس کی طرف آئی، بے چینی سے اس کو دیکھا۔ سنو، میری انجیو گھر پہ نہیں ہے اور میں ابھی سیدھی بازار جاؤں گی۔ کاردار صاحب کا آدمی بازار کے اندر میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ تم مجھے اپنی فیملی کا کوئی نمبر دو، میں ان کو کال کر کے اطلاع کر دوں گی کہ تم کہاں ہو۔ وہ جلدی جلدی بول رہی تھی، سادی نے گویا نہیں سنا، بس انہی تصویروں کو دیکھتا رہا۔ تم سن رہے ہو؟ وہ جھنجھلائی اور اس کا کندھے لائے۔ سادی، مجھے کوئی کانٹیکٹ نمبر دو جہاں میں فون کر سکوں تاکہ تم ان کے پاس واپس جا سکو۔ سادی نے اس کو یوں ہلانے پہ آنکھیں اٹھا کر اجنبی نظروں سے اسے دیکھا۔ میری کوئی فیملی نہیں ہے، نہ مجھے کسی کے پاس واپس جانا ہے۔ مایا دھک سے رہ گئی، پھر اس کی شفاف آنکھوں میں بے پناہ دکھ ابھرا۔ ایسے مت کہو، تمہاری فیملی تمہاری منتظر ہوگی۔ میں نے کہا نا، میری کوئی فیملی نہیں ہے۔ اس نے وہ تصویریں اکٹھی کی اور شراب سے پھاڑی، پھر اکٹھی کر کے دوبارہ پھاڑی اور دروازے کی طرف اچھال دی۔ تبھی نرس واپس اندر داخل ہوا۔ سارے پرزے اس کے قدموں میں گر گئے۔ مایا اب کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، مگر آنکھوں میں بے پناہ تکلیف اور کرب لیے وہ نرس کو ہدایت دینے لگی، اجنبی لگنے لگے خود تمہیں اپنا ہی وجود، اپنے دن رات کو اتنا بھی اکیلا نہ کر۔ اسی رات انیکسی میں خاموشی چھائی تھی۔ سیم اور ابا اپنے کمرے میں سونے جا چکے تھے۔ فارس گھر نہیں تھا اور ندرت کو آج زکیہ خالہ بہت اصرار سے اپنی طرف لے گئی تھی۔
ایسے میں حنین اکیلی لاؤنج کے صوفے پہ لیٹی تھی. ٹی وی مدھم آواز میں چل رہا تھا مگر وہ چھت کو تکتی سوچے جا رہی تھی. ہاشم کے جھوٹ کے بارے میں, فلیش کے بارے میں جسے وہ کھول نہیں سکی تھی, ہاشم سے نہ بات کرنے کے بارے میں. تبھی میز پہ رکھا فون بجنے لگا. حنین نے سترہ ہوئی سے گردن موڑی. ہاشم کی کال آ رہی تھی. اسی پل دروازہ کھلا اور اس نے فارس کو اندر آ کے دیکھا. موبائل اٹھانے کے لیے ہاتھ بھی نہ بڑھا سکی تھی. کس کا فون ہے؟ وہ اس کے سر پہ پہنچ گیا تھا. وہ بس یک تک گردن اٹھائے اس کا چہرہ دکھنے لگی. حنین, میں پوچھ رہا ہوں اس وقت کس کا فون ہے؟ وہ غصے میں پوچھ رہا تھا. حنین کا پورا وجود سنتا. دل نے ساتھ چھوڑ دیا تھا. جسم سے جان نکل رہی تھی. فارس نے فون اٹھا لیا اور وہ سب جان جائے گا. کرنٹ کھا کر جیسے اس کی آنکھ کھلی, وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی. پورا جسم پسینے میں ڈوبا تھا. ادھر ادھر گردن گھمائی. وہ اکیلی تھی. ٹی وی ہنوز چل رہا تھا. موبائل ہاتھ میں تھا. وہ کب سوئی پتہ ہی نہیں چلا. پہلے اس نے موبائل دیکھا, کوئی کال نہیں تھی. اب وہ خواب تھا. ہٹ پہ چوکی. فارس دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا. وہ اسی طرح متوحش سی بیٹھی تھی. اس نے لاک لگایا اور قدم قدم چلتا قریب آیا. ہنا کو دیکھ کر آنکھوں میں استجاب ابھرا. ادھر کیوں سو رہی ہو؟ وہ امی سکیہ نانی کی طرف گئی ہیں نا, تو میں اکیلی تھی. ہاں انہوں نے مجھے بتایا تھا. تم اکیلی کیوں ہو؟ سیم کو اپنے ساتھ سلانا تھا. ایک نظر ابا کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھا. اچھا اب ادھر مت سو, صبح ملازم لڑکا آتا ہے, اس کے لیے دروازہ کھلنا ہوتا ہے. شاباش اٹھو, اوپر ہمارے کمرے میں آ جاؤ. ساتھ ہی اسے اٹھنے کا اشارہ کیا. وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر آنکھوں میں ہنا کے لیے بے حد نرمی تھی. حنین کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں. وہ ایک دم کھڑی, اس کے بازو کے گرد ہاتھ لپیٹ کر اس کے کندھے کے پاس آئی اور ماتھا ٹکا دیا. ماموں, میں آپ کو کبھی کھونا نہیں چاہتی. میں نے بہت برا خواب دیکھا. میں آپ کو کھونے والی تھی. آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہ رہے تھے. میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں, بہت زیادہ. فارس نے گہری سانس لی. نہیں ہونا, میں تمہیں اس وقت کچھ کھلانے باہر نہیں لے جا سکتا. روتے روتے ہنا نے ناراضی سے چہرہ اٹھایا. دنیا میں کھانے سے بڑے مسائل بھی ہو سکتے ہیں. مثلاً, اس نے غور سے حنین کے چہرے کو دیکھا. بالوں کو کونی میں باندھے, اس کی آنکھیں گیلی نظر آتی تھی. اس سوال پہ مزید بھر آئی. میں بہت بری ہوں. گرڈ بہت شدید تھا. فارس نے ابرو اٹھائی. شکل میں؟ حنین ہلکا سا ہنس دی. اس کا بازو چھوڑا, آنسو رگڑے. آپ کے ساتھ ایموشنل ہونے کا کوئی فائدہ نہیں. چلو اب اپنا ڈرامہ ختم کرو اور آؤ. وہ مسکرا دی. دل ایک دم ہلکا پھلکا سا ہو گیا. وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو انہوں نے سوچا بس اب وہ ہاشم کو یوں چھپ کر ٹیکس نہیں کرے گی. بس ختم یہ سلسلہ. دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو زرد بتی چل رہی تھی اور زمر آنکھوں پہ بازو رکھ کے لیٹی تھی. فارس کی نگاہیں اس کے پیر پہ جا رکی. جس کا انگوٹھا ہنوز پٹی میں مفید تھا. زمر, اس نے پکارا تو اس کی آنکھوں سے بازو اٹھایا. ہونا آپ کے ساتھ سوئے گی, میں آپا والے کمرے میں جا رہا ہوں. اطلاع دیتے ہوئے اپنی چیزیں اٹھا رہا تھا. زمر اٹھ گئی. ارے تم اکیلی کیوں تھی؟ سیم کو بولا تھا میں نے. خیر آ جاؤ, اب سو جاؤ, وہ نرمی سے کہتی اٹھی اور اس کے لیے لحاف نکالنے لگی. حنین چپ چاپ آ کر زمر کی دوسری طرف لیٹ گئی. موبائل پہ ساری کا الارم لگا کر اپنے اور زمر کے تکیے کے درمیان رکھ دیا. زمر سے کوئی بات نہیں کی اور ماتھے پہ بازو رکھ لیا. موبائل کی لائٹ جل رہی تھی. روشنی بجھنے کا وقت 2 منٹ تھا. 1.5 منٹ بعد ہنا نے کروٹ بدل لی. تبھی موبائل تھرتھرایا. زمر چوکی. موبائل ٹیڑھا پڑا تھا. اوپری بار میں نئے میسیجز کی پہلی سطر نظر آ رہی تھی. ہاشم کاردار, کیا میں تمہیں کال کر لوں؟ انہوں نے کروٹ لی. زمر نے فوراً آنکھیں بند کر لی. اسے آہٹ سنائی دی. پھر فون آف ہونے کی ٹون گونجی. پھر وہ سو گئی. مگر زمر یوسف کی نیند اڑ چکی تھی. ہاشم نے ایسا میسج ہنا کو کیوں کیا؟ اگلی شام وہ کمرے میں بیٹھی کیس اسٹڈی کر رہی تھی تو دروازے دستک کے بعد کھلا. اس نے چونک کا سر اٹھایا. سارا چوکھٹ میں کھڑی تھی. آنکھوں میں اداسی, لبوں پہ نرم مسکراہٹ اور بال نفیس سے فرینچ نوٹ میں بندھے تھے. وہ اور ذکیہ خالہ ندرت کو شاپنگ کے لیے پک کرنے آئی تھی. یہ بھی ندرت کا اصرار تھا. عید کی تیاری کرنی تھی. شادی کے کپڑے بھی لینے تھے. زمر کے لیے کل ہی لے آئی تھی. ڈسٹریکشن. آئیے سارا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. سارا اس کے فائلز کو دیکھتے قریب آ کر بیٹھی. وہ ان 2 ماہ میں دوسری دفعہ آ رہی تھی. پہلے ادھر ادھر کی چند باتیں کی. پھر وہی ذکر کیا. شادی کا کچھ پتہ چلا؟ مجھے بھی پسینہ آیا. نہیں مگر پتہ چل جائے گا. آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ وہ زندہ ہوگا؟ یہی بات سارا کی سمجھ نہیں آتی. زمرہ سردگی سے مسکرائی. کیونکہ ہم زندہ ہیں. سارا کے دل کو دھکا سا لگا. بدقت چند باتیں کروائی. کیا کوئی گواہ سامنے نہیں آیا؟ کسی نے کچھ تو دیکھا ہوگا. بظاہر سرسری سے پوچھا. زمر نے گہری سانس بھری. نہیں, کوئی سامنے نہیں آیا. گواہ عموماً سامنے کم آتے ہیں. سب کی اپنی فیملیز ہوتی ہیں. ویلکم ٹو پاکستان. تو کیا گورنمنٹ کو ان وٹنس پروٹیکشن نہیں دینی چاہیے؟ ان سب کو ان کی فیملیز کی حفاظت نہیں کر سکتی؟ سارا, ہمارا سسٹم بہت زبو حال ہے. ہم گواہ چھپا دیں تب بھی لوگ ان کا پتہ نکال لیتے ہیں. خیر, اس نے سر جھٹکا. ہر کوئی اتنا بہادر نہیں ہوتا. سارا کے لیے مزید بیٹھنا دو برتا. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. اس کا مطلب ہے گواہوں کو اپنی حفاظت خود کرنی ہوتی ہے. خیر, میں چلتی ہوں. زمر نے مسکرا کر الوداع کہا اور اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گئی. ہم خاک نشین تم سخن آرائے سرے بام, پاس آ کے ملو دور سے کیا بات کرو ہو.
رمضان اسی طرح خاموش سا گزر گیا اور عید کی شام قصر اور اس کے سبز زار پہ اتری تو بے پناہ روشنیاں لیے ہوئی تھی. بے فکر خوبصورت اور خوش باش لوگ ٹہل رہے تھے. ویٹرز ٹرے اٹھائے مشروبات سرو کرتے نظر آ رہے تھے. ایسے میں سبز زار کے وسط میں ہاشم میرون شلوار قمیض میں ملبوس کلاس میں ہنستا ہوا مہمانوں سے باتیں کرتا نظر آ رہا تھا. جواہرات بھی قریب کھڑی تھی سبز گاؤن میں مسکراتی ہوئی, کانوں میں زمرد اور ہیرے جڑے آویزیں پہنے. کاردار عید کی پارٹی اتنی ہی جگمگاتی ہوئی ہوتی تھی. ان سے دور ہٹو تو سبزہ زار کے بالکل کنارے پہ ایک الگ تھلگ میز پہ یوسف کا ٹیگ لگا تھا. وہاں سیم اور حنین کھڑے مدھم آواز میں باتیں کر رہے تھے. ندرت جو ساتھ بیٹھی تھی ابا سے ہلکی پھلکی باتیں کری تھی پھر خاموش ہو جاتی. شادی کی باتیں, شادی کے نہ ہونے کی اداسی. امی نے سیم کی آف وائٹ کرتے جیسا بڑا سائز شادی کے لیے بھی لیا تھا. شادی کی یاد شادی کی محبت سے بڑھ گئی تھی. سیم بددل لگ رہا تھا. بددل تو ہونا بھی تھی. لمبی نیلی قمیض میں ملبوس, کھلے بالوں میں ہیئر بینڈ لگائے ہوئے تھے. ماتھے پہ کٹے ترچھے بال ترچھے کٹے ہوئے ابرو سے نیچے گرتے تھے. ماموں والے خواب کے بعد اس نے ہاشم سے بات نہیں کی تھی. نہ ہاشم نے پھر کوئی ٹیکسٹ کیا. ہنا کی نظریں بھٹکتی ہوئی ہاشم پہ جا ٹھہری. وہ دور تھا ایفل ٹاور کی طرح, اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا. اس نے منہ پھیر لیا. قریب میں زمر کڑی فارس سے بات کرتی نظر آ رہی تھی. اس نے امی کی لائی سرخ ساڑی پہن رکھی تھی جس کی آستینیں کونیوں سے نیچے تک آتی تھیں. بال جوڑے میں تھے اور صرف 2 گھنگریلے لٹے گالوں پہ گرتی تھی. کیا تم پارٹی میں نہیں شامل ہوگے؟ خفگی سے فارس نے پوچھا, جو ابھی باہر سے آیا تھا اور سیدھا اندر جا رہا تھا. جینس پر سفید کرتا, پیروں میں پشاوری چپل, منہ میں کچھ مسلسل چباتا. بے نیازی سے ابرو چکائے. کارداز کی پارٹی اس کی عادت نہیں مجھے, آپ لوگ انجوائے کریں. وہ گویا کھول گئی. ہم انجوائے کرنے نہیں آئے, میں اس لیے تیار ہوئی ہوں تاکہ بھابھی کو یہ نہ لگے کہ میں نے وہ باتیں نہیں بلائیں. اگر تم نے آئے دن ان کو یہی لگنے دیا تو اچھا ہے. کیوں میری فیملی کو میرے خلاف کرنا چاہتے ہو؟ اوکے, یہی ہوں میں. فارس نے تامل سے اس کی بات سنی اور چند لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھا جن میں برہمی تھی. کوئی بیک وقت اتنا خوبصورت اور اتنا سنگ دل کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر رخ پھیر لیا. وہ ہنا کی طرف گئی. یہ یو ایس بی کا کیا قصہ ہے جو اس دن تم نے ہاشم کو دی؟ اس سادی نے تمہیں نہیں دی تھی؟ کچھ دن سے ہنا کو لیپ ٹاپ سے الجھے دیکھ کر زمر نے صبح جب پوچھا تو اس کے جواب سے نکلا نتیجہ اب سوالی انداز میں دہرایا تو حنین نے بس سر ہلایا. جی, میں بھائی کی چیزیں ان کو نہیں دے سکتی تھی, نہ آپ کو دوں گی. اوکے, مگر جب وہ کھل جائے تو بتانا. اور دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی. البتہ زمر محسوس کریں تھی کہ ہنا کی بار بار ہاشم کی طرف اٹھتی نظریں کچھ تو تھا جو اسے غیر آرام دہ کر رہا تھا. دور کھڑے ہاشم نے فارس کو دیکھا تو ساتھ موجود خاور سے سرگوشی کی. یہ جیل کب جا رہا ہے؟ بس کچھ دن. میں پکا کام کرنا چاہتا ہوں, جلدی کرو, مجھ سے یہ ادھر برداشت نہیں ہوتا. ناگواری سے کہہ کر گھوٹ بھرا. آپ کی اس سے پھر کوئی بات ہوئی؟ خاور نے دبے لفظوں میں پوچھا. نہیں, ابھی تو اسے اس کی بہن کے حوالے سے خوفزدہ کیا ہے. کچھ دن سوچے گا وہ, پھر بات کروں گا. پھر نگاہیں جواہرات پہ جا ٹھہری جو ذرا فاصلے پہ کھڑی ہارون عبید سے باتیں کر رہی تھی. ہاشم نے رخ پھیر لیا. اس کی آنکھوں میں عجیب سا کرب اٹھتا تھا. ہارون عبید کو دیکھ کر کوئی بہت شدت سے یاد آتا تھا. مجھے امید تھی آپ میرے تحفے کو پہنیں گی, مگر ایسا نہیں ہوا. ادھر وہ جواہرات سے کہہ رہے تھے. وہ دراز قد اور باوقار سے سیاستدان تھے. آنکھیں گرے تھیں اور ان میں وہی نرم سا شاطر پن تھا جو سیاستدانوں کا خاصا ہوتا ہے. میرے پاس دن بھر میں ڈھیروں تحفے آتے ہیں ہارون, اگر ہر ایک کا دل رکھنے لگ گئی تو ملکہ نہیں رہوں گی. حکمرانی نہ کرنے کا نام ہے, ورنہ ہاں سب کہہ لیتے ہیں. وہ مسکرائے. میں آپ سے اختلاف نہیں کر سکتا. آپ کے گھر میں کھڑا ہوں. آپ ہماری دعوت پہ جب آئیں گی تو ہم اس گفتگو کو یہیں سے شروع کریں گے. تب کی تب دیکھی جائے گی. جواہرات نے انگلی سے بال پیچھے کرتے کہا. اور میرا خیال ہے ٹیبل کی طرف سے بہت سے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہیں. ہارون عبید نے ذرا کی ذرا اس طرف دیکھا, پھر سر کو خم کیا. آپ اپنے مہمانوں کو اٹینڈ کریں اور میں انہیں. مسکرا کر پلٹ گئے. وہ بھی مسکرا کر ان کو جاتے دیکھتی رہی. انگلی مسلسل نیکلس کے سبز پتھروں پہ پھیر رہی تھی. اس عمر میں بھی آپ سے سیکھنے کو بہت کچھ ملا ہے مسز کاردار. شہرین کھنکار کر کہتی سی قریب آئی تو جواہرات نے چوک پر اسے دیکھا. وہ آسمانی رنگ کی میکسی میں ملبوس تھی. باب کٹ سنہرے بال بلو ڈرائی کر کے سیٹ تھے اور آنکھوں میں معنی خیز مسکراہٹ کا تاثر تھا. اگر آپ ان کا تحفہ پہن لیتی یا ان سے چند فکریں مزید کہہ دیتی تو آپ کی کشش مان پڑنے لگتی. کیا ہی اچھا ہنر ہے کسی کو اکسانے کا. جواہرات نے ایک پرتپش نظر اس پہ ڈالی, مگر لبوں پہ مسکراہٹ جمی رہی. ساتھ ہی بازو بڑھا کر ویٹر کی ٹرے سے گلاس اٹھایا اور اتنی تیز سے واپس لائی
کہ وہ الٹنے لگا شہری کے اوپر، مگر کسی نے گلاس اور جواہرات کے ہاتھ دونوں کو سختی سے پکڑا تو مشروب گرنے سے روکا۔ شہری ہل بھی نہ سکی، جواہرات نے بھی چوک کر دیکھا۔ فارس اس کا ہاتھ پکڑے گلاس واپس ٹرے میں رکھ رہا تھا۔ دھیان سے مسز کاردار، آپ اپنی بہو کے کپڑے خراب کرنے والی تھی۔ جواہرات کی مسکراہٹ غائب ہوئی، گھور کر فارس کو دیکھا۔ تمہارا شکریہ فارس، میں اسے یاد رکھوں گی۔ ان دونوں کو گھورتے آگے بڑھ گئی۔ شہری جو اس غیر متوقع صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی، بمشکل سمجھی، جو اس کے گلاس کو دیکھ کر جھجھری لی اور پھر فارس کو دیکھا۔ تھینک یو، تم نے میرا ڈریس بچا لیا۔ اس نے بس ہلکے سے کندھے اچکائے، منہ میں کچھ چبا رہا تھا اور گردن موڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، ذرا اکتایا ہوا، ذرا بے نیاز۔ شہری نے کتنے دن بعد غور سے اسے دیکھا تھا۔ تمہیں جیل سے باہر دیکھ کر اچھا لگتا ہے فارس؟ پڑھنے کا دور کھڑی سرخ ساڑی والی زمر پہ پڑی، جو مسکرا کر کسی سے بات کر رہی تھی۔ شہری کی آنکھوں میں ناگواری ابھری۔ تم نے جلدی نہیں کر دی شادی میں؟ وہ چونکا۔ کیوں؟ یوں ہی۔ دیے کے چہرے سے لگتا ہے وہ خوش نہیں ہے تمہارے ساتھ۔ کیوں؟ اس کے چہرے پہ وہی ناخوش تاثر ہے جو تمہارے چہرے پہ ہوتا تھا جب تم ہاشم کی بیوی تھی۔ انگاروں پہ پانی ڈالا تو وہ اور بھڑک اٹھے۔ شہری کی آنکھوں میں چبھن بھری بے بسی ابھری۔ تمہیں ان مظالم کا اندازہ بھی نہیں ہے جو ہاشم نے مجھ پہ کیے۔ اس نے مجھے اتنے سال ٹارچر، 4 سال جیل میں رہا ہوں شہری۔ اپنے ٹارچرز کی اتنی لمبی فہرست ہے کہ کسی دوسرے کے ٹارچرز سننے میں دلچسپی نہیں لی۔ سی یو، ذرا اکتا کر کہتا، سر کو الوداعی انداز میں خم دیتا وہ آگے بڑھ گیا۔ شہری کی نظروں نے دور تک اس کا پیچھا کیا، پھر نرمی سے مسکرائی۔ کوئی بھی بات اسے بری نہیں لگی تھی۔ اپنی میز سے نوشیورہ نے غور سے یہ سب دیکھا تھا، پھر بڑبڑا کر منہ موڑ لیا۔ اسی اسنا میں زمر کو پیچھے سے کسی نے السلام علیکم کہہ کر پکارا تو وہ چوک کر پلٹ گئی۔ ڈنر جیکٹ میں ملموس مسکراتا ہوا احمر وہاں کھڑا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ آپ ادھر کہاں؟ بھول گئی؟ ہارون عبید کا کیمپین مینیجر ہوں، جہاں وہ وہاں ہم۔ سر کو جھکا کر اسٹائل سے کہا، میرے کام کا کیا بنا؟ مصروف رہا، بہت جلد کوئی اپڈیٹ دوں گا۔ مگر ایک بات، ہارون عبید کا کیمپین مینیجر 15,000 فی گھنٹہ لیتا اچھا نہیں لگے گا۔ ذرا سوچنے کی اداکاری کی، میری فیس بڑھائیں، 25,000 فی گھنٹہ۔ 25,000 فی گھنٹہ؟ زمر نے مسکرا کر دہرایا۔ ویسے تو یہ بھی کم ہے، مگر چلیں، آپ کے لیے اتنی رعایت کر سکتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ احمد، آپ بہت اچھے ہیں اور اتنے ہی اچھے لگ رہے ہیں اس فوٹیج میں، جس میں آپ کریڈٹ کارڈ فراڈ کرتے دکھائی دے رہے ہیں۔ صبح ہی میں نے دیکھی، واحد اوریجنل کاپی جو آپ کا کیس بند کرنے کے بعد مجھے ملی۔ اتنی بڑی نہیں ہے کہ دوبارہ کیس کھولا جا سکے، لیکن چہرہ موڑ کر سوچتی نظروں سے ہارون عبید کو دیکھا۔ اگر ہارون عبید نے یہ ویڈیو دیکھی اور ان کو لگا کہ اس کا ریلیز ہونا ان کی کیمپین کے لیے شرمناک ہوگا تو وہ کیا کریں گے؟ خیر، یہ سوچنا میرا کام نہیں ہے۔ ہاں، تو ہم اب آپ کی فیس کی بات کر رہے تھے۔ انگلی لٹ انگلی پہ لپٹتی بڑی تپانے والی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ وہ لب نیچے دانت پیستے اسے دیکھ رہا تھا۔ ویسے آپ کا ایک بڑا خوبصورت نک نیم رکھا تھا میں نے، اس وقت بہت یاد آ رہا ہے۔ جبرن مسکرا کر بولا، اور فیس چھوڑے بھابھی، آپ میرے دوست کی بیوی ہیں، آپ سے فیس لیتے کیا اچھا لگوں گا؟ تھینک یو احمد، مسکرا کر سر کو خم دیا۔ میرا کام ہو جائے تو وہ فوٹیج آپ کی ہوئی۔ چڑیل آگے بڑھ گئی اور وہ کینہ توز نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ ڈاکٹر جس نے گولیاں لگنے کے بعد اس کو بچایا تھا، اس کو چوک میں کھڑا کر کے 50 درے لگنے ہی چاہیے۔ پھر زور سے بوٹ گھاس پہ مارا اور اسی بری منہ سے پلٹا۔ سامنے کھڑی لڑکی پہ نظر پڑی۔ وہ نیلی لمبی قمیض میں ملبوس تھی اور ہتھیلی مٹھی تلے رکھے دور کچھ دیکھتی، سوچ میں گم تھی۔ وہ آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھتا 2 قدم قریب آیا۔ آپ سادی کی بہن ہے نا؟ انہوں نے چوک کر گردن موڑی، پھر سیدھی کھڑی ہوئی، اسے سر سے پیر تک دیکھا۔ جی، میں نے اس دن آپ کو پہچان لیا تھا، آپ کی تصویر دیکھی تھی ایک دفعہ کسی اخبار میں، آپ نے کوئی بورڈ ٹاپ کیا تھا، ہے نا؟ بالآخر اسے یاد آ گیا تھا، اس نے ہنا کو کہاں دیکھا تھا۔ حنین یوسف کے چہرے کی رنگت سفید پڑی۔ جی، تھوک نکلا۔ اچھا، تو کیا پڑھ رہی ہیں آپ؟ BA کیا ہے؟ وہ حیران ہوا۔ صرف BA؟ آپ کو تو ڈاکٹر یا انجینئر بننا چاہیے تھا، ورنہ بورڈ ٹاپ کیوں کیا؟ یا نقل کر کے کیا تھا؟ اور احمر کے لیے بہت سی باتیں صرف مذاق ہوتی ہیں، یہ بات بھی کہتی، مگر حنین کی رنگت برف کی طرح ہو گئی۔ آپ ہیں کون مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ احمر کو ایک دم احساس ہوا، میں غازی کا دوست ہوں تو سوری، مگر مطلب مجھے ماموں سے بات کرنی پڑے گی۔ ایک دم وہ گھوم کر فارس کی طرف گئی۔ احمر کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ زمر سے بات کر لیتا تھا، وہ جاب کرنے والی سمجھدار لڑکی تھی، کسی کو خود سے فرینک نہ کرتی، اس کی اور بات تھی، مگر فارس کے گھر کی کسی دوسری لڑکی کو آفینڈ کرنے کا مطلب اتنے برسوں کی دوستی بھاڑ میں جھونکنے جیسا تھا۔ وہ اسے روکنا چاہتا تھا، مگر وہ دور کھڑے فارس تک گئی اور اس کو متوجہ کیا۔ احمر سانس روک کے اس کی طرف دیکھے گیا۔ حنین نے اسے کچھ کہا۔ فارس نے فوراً مڑ کر احمر کی طرف دیکھا۔ وہ تیز تیز بولتی اس کی طرف اشارہ کر کے کچھ کہے جا رہی تھی۔ فارس نے اچنبے سے پھر احمر کی طرف دیکھا، پھر آگے بڑھا۔ میں دیکھتا ہوں، مگر انہوں نے فوراً اس کا بازو تھام کر روکا، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر جیسے تسلی کروائی۔ میں دیکھ لوں گی۔ فارس نے مڑ کر 2-3 دفعہ اس کی طرف دیکھا اور واپس پلٹ گیا۔ انہوں نے ایک تیز نظر احمر پہ ڈالی۔ اب مجھ سے بات کرنے کی ہمت نہ کرنا، اور آگے بڑھ گئی۔
احمد کا گلاس پکڑے ہاتھ پسینے میں بھیگا تھا، وہ شل کھڑا تھا۔ خدایا وہ غازی تو کیسے صفائی دے گا؟ تھوڑی دیر بعد اس نے ہمت کی، فارس کی طرف آیا، سمجھ نہیں آیا کیا کہے۔ اس لڑکی نے جانے کس انداز میں بات کی ہوگی۔ فارس دور جا رہا تھا، وہ روک نہیں سکا۔ پھر وہاں کھڑے بورڈ سے ہوتے سیم کو مخاطب کیا، سنو میں سعدی کا دوست ہوں۔ سیم متوجہ ہوا تو دس سے کہنے لگا، ابھی آپ کی سسٹر میرے بارے میں جو کہہ رہی تھی غازی سے، وہ جی؟ سیم نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر مڑ کر دور جاتی ہونا کو، آپ کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا، وہ تو ان کرسیوں کا پوچھ رہی تھی کہ زرتاشا موانی کے جہیز کی ہے نا۔ اس نے ان کرسیوں کی طرف اشارہ کیا جو وہاں رکھی تھی جہاں ابھی امر کھڑا تھا، مگر ماموں کہہ رہے تھے کہ انہیں نہیں یاد کہ وہ زرتاشا کی ہوں۔ انا نے کہا کہ رہنے دیں، وہ خود چیک کر لیں گی، آپ کو تو کچھ نہیں کہا۔ وہ حیران سا صفائی دینے لگا اور احمد کے اوپر تو مانو ٹھنڈا پانی ڈال دیا گیا تھا۔ جلدی سے غلط فہمی کی معذرت کرتا پلٹا تو تل ملا رہا تھا، یہ کیا چیز تھی؟ تو بھی ہیرے سے بن گیا ہے پتھر، ہم بھی کل کیا سے کیا ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب جواہرات ڈائننگ ٹیبل کے سربراہی کرسی پہ براجمان ناشتہ کر رہی تھی تو سامنے کھڑی فیونا نے جھکی آنکھیں اٹھا کر گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ اگر اسٹاف جائے گا تو میں بھی جاؤں گی مسز کاردار۔ گلاس سے گھونٹ بھرتے جواہرات نے آنکھیں اٹھائی اور مسکرائی، پھر ٹیک لگا کر بغور اسے دیکھا، تم فیونا ہو مگر تم جواہرات کاردار نہیں ہو۔ تمہاری خواہش ہے کہ تم جواہرات ہوتی مگر تم نہیں ہو، تو میں تمہیں پہلی اور آخری بار ایک بات بتاتی ہوں، سارے سٹاف کو نکال کر تمہیں اس لیے رہنے دیا ہے کیونکہ تم وفادار ہو، مگر تم جانا چاہو تو چلی جاؤ، میں تمہارا پے چیک بنوا دیتی ہوں، لیکن جاتے وقت تمہیں بونس اور وہ نیکلس چھوڑنا پڑے گا جو تم نے میری انجیو سے چوری کروایا اور جو میں نے بعد میں تمہیں دے دیا تھا۔ فیونا نے نظریں اٹھائیں، ان میں تعجب تھا اور فکر مندی بھی۔ میں نے وہ آپ کے کہنے پہ چوری کروایا تھا میری سے۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ اتنا بڑا الزام! فیونا، اگر یہ بات تم ہاشم کے سامنے کہو تو وہ کیا حال کر دے گا تمہارا؟ افسوس سے کہتے اس نے گلاس لبوں سے لگا لیا۔ فیونا برے دل سے پلٹ آئی، کچن کے قریب راہداری بیسمنٹ میں جاتی جہاں ملازمین کے کمرے تھے، چھوٹے مگر صاف ستھرے کمرے۔ ان کے کمرے میں ایک سنگل بیڈ بچا تھا، ایک سنگار میز اور ایک الماری تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور دراز سے وہ نیکلس نکال کر گردن سے لگایا جو مسز کاردار نے اسے 21 مئی کی شام بڑی لاپرواہی سے دان کر دیا تھا۔ آئینے میں نظر آتے عکس میں ہیرو کی چمک سحر انگیز تھی۔ اس چمک میں اسے وہ گھنگریالے بالوں والا لڑکا یاد آیا جس کی جیب میں اس نے یہ نیکلس پارٹی کے دوران ڈالا تھا۔ یقیناً اسی نے مسز کاردار کو واپس کر دیا ہوگا اور اب فیونا کا تھا۔ ملازموں کی ملکہ نے ہیرو سے جھلملاتے نیکلس کو گردن پہ لگایا، چہرہ تن کر اٹھائے رکھا تو آنکھوں میں وہی چمک پھر ابھر آئی۔ کچھ دیر بعد وہ مسز کاردار کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، نیا اسٹاف کس تاریخ سے رکھنا ہے میم؟ کیا میں بھی انٹرویو میں شامل ہوں گی؟ آف کورس، جواہرات مسکرائی تھی۔ میرے ہی لہو پہ گزر اوقات کرو ہو، مجھ سے ہی امیروں کی طرح بات کرو ہو۔ ملاقاتی کمرہ آج بھی ویسے ہی تھا مگر ماحول میں تناؤ کا رخ اور تناسب بدل چکا تھا۔ اے ایس پی سرمت شاہ موجود نہیں تھا اور بالآخر کئی دن بعد وہ دونوں نیاز بیگ سے تنہائی میں مل رہے تھے۔ وہ آگے ہو کر بیٹھا، قدرے بے چین اور مضطرب لگتا تھا، ایک آنکھ سوجی تھی، کان تلے زخم، ہونٹوں اور گردن پہ جمع خون جو مگر گھنگریالی لچ انگلی پہ لپیٹتے اوپر سے نیچے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کو گولی نہیں ماری تھی، وہ کہنے لگا تھا، مگر فارس غصے سے میز پہ ہاتھ مارتے ہوئے آگے ہوا، بکواس مت کرو، میرے بھانجے کو تم نے مار کر پھینک دیا اور اب تم اپنا بیان بدل رہے ہو۔ فارس ریلیکس، زمر نے نرمی سے اسے مخاطب کیا جو غصے سے نیاز بیگ کو گھور رہا تھا، وہ بیان نہیں بدل رہا، میرا خیال ہے وہ میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، تم بولو نیاز بیگ، میں سن رہی ہوں، پہلے مجھے بتائیں میرے بولنے سے مجھے فائدہ کیا ہوگا؟ وہ زمر سے مخاطب ہوا تو اس کی آنکھوں میں بے چینی تھی۔ کیا مطلب؟ تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ وہ گویا کھول اٹھا، مجھے 5 منٹ مل جائیں تمہارے ساتھ، تم سے سب اگلوا لوں گا، اس کے لیے زیادہ فائدے نقصان کی باتیں مت کرو، کام کی بات پہ آؤ۔ فارس، تم غصہ مت کرو، مجھے بات کرنے دو۔ تحمل سے گویا اس کو سمجھاتی وہ نیاز بیگ کی طرف متوجہ ہوئی۔ فارس سر جھٹک کر پیچھے اور تندہی سے اس کو دیکھنے لگا۔ میں تمہیں وعدہ معاف گواہ بنا لوں گی، تم اس کیس سے بھی نکل جاؤ گے اور شیزا ملک کے کیس سے بھی۔ میں سرکاری پروسیکیوٹر نہیں ہوں مگر سعدی یوسف کیس میں پروسیکیوٹر میں ہی ہوں، سو مجھے بتاؤ ہر بات جو تم جانتے ہو۔ شیزا ملک کیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، رہا تمہارے لڑکے کا قتل تو وہ قتل نہیں ہوا، وہ بے بس بھرے اضطراب سے بولتے کہنے لگا۔ 21 مئی کی رات مجھے اے ایس پی نے فون کیا اور اسپتال بلایا، مگر اس سرجن بخاری کے پاس لے گئے، بولا کہ یہ لڑکا غائب کرنا ہے، مگر جب آپریشن ہو جائے اور اس کی حالت خطرے سے باہر آ جائے تب ان کو وہ زندہ چاہیے۔ ساتھ یہ بھی کہا کچھ ماہ کے لیے اس لڑکے کے قتل کے جرم میں اندر جانا ہوگا، پھر ہم تمہیں نکلوا لیں گے۔ بدلے میں کیا دیا؟ پیسے، اور میرے بھائی علیم بیگ کے اوپر کیس ختم کرنے کی یقین دہانی کروائی۔
میرا بھائی ابھی تک مفرور ہے پچھلے سال اسمگلنگ کی وجہ سے. خیر میں نے وہی کیا جو میرے ساتھ دوسرا وارڈ بوائے تھا وہ ان کا اپنا لڑکا تھا. ہم تمہارے لڑکے کو اسٹریچر پہ باہر لائے, ایمبولینس پہ ڈالا, اندر سب تھا, مشینیں, ڈاکٹر, نرس. خیر میں وہیں سے گھر چلا گیا. اے ایس پی نے کہا کچھ دن چھپ جاؤ پھر پکڑ لیں گے تمہیں. یہاں تک سب ٹھیک ہو گیا مگر اس روز تک مجھے شیزا ملک کے کیس میں پھنسا دیا گیا. اس نے مجھے وہاں بلوایا پھر گرفتار کر لیا. یہ سب اے ایس پی نے کیا ہے. چند گہری سانسیں لی, ذرا توقف کیا اور پھر باری باری ان دونوں کو دیکھا جو خاموشی سے سن رہے تھے. دفعتاً زمر اٹھ گئی. فارس بھی کھڑا ہوا. نیاز بیگ نے چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا. مجھے کب گواہی دینی ہوگی؟ کون سی گواہی؟ زمر نے ساتھ ہی پرس کندھے پہ ڈالے. ابھی تم نے کہا وکیل صاحبہ کہ تم مجھے وعدہ معاف گواہ بنوا لوگی, اور میں نے کب کہا؟ زمر نے تعجب سے فارس کو دیکھا. نیاز بیگ وہ میز پہ دونوں ہاتھ رکھ کر جھکا اور اس کی آنکھوں میں دیکھا. جو آدمی اپنا بیان اتنی دفعہ بدلے اس پہ ہم یقین نہیں کر سکتے. تم ہی قاتل ہو, ہمیں معلوم ہے. نیاز بیگ ایک دم ششدر رہ گیا. اور ایس پی ہمارا دوست ہے, اس نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ تم یہ سب کہو گے, اس لیے دوبارہ ہم سے ملنے کی درخواست کرنے کی زحمت مت کرنا, زمر نے کہا. اور وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے. پیچھے وہ بے اختیار بیٹھ کر مسترب سا چلا رہا تھا. میری بات سنو, میں سچ کہہ رہا ہوں, سرما شاہ نے کروایا یہ سب. مگر وہ باہر نکل گئے. دروازے پہ زمر اور اس کی طرف مڑی, غور سے اس کو دیکھا. آج اپنی ہیل نہیں ماری آپ نے میرے پاؤں پہ, اس کی ضرورت نہیں تھی. مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ تم کیا کر رہے تھے. دبی آواز میں بولی. جب ہم اسپتال سے فوٹیج نکلوانے گئے تھے اور جب پہلی دفعہ ہم نیاز بیگ سے ملنے آئے تھے تو مجھے واقعی تمہارے غصے سے کوفت ہوئی تھی, مگر تم گڈ کیپ بیڈ کاپ کھیل رہے تھے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی کہہ رہی تھی. مشہور زمانہ اور قدیم تفتیشی حربہ جس میں مجرم کے سامنے ایک آفیسر غصے سے بات کرتا ہے, دھمکی دے کے ڈراتا ہے, اور دوسرا نرمی سے بات کر کے ہمدردی لیتا ہے تاکہ اگر مجرم خوف کا شکار نہ ہو تو ہمدردی کا نشانہ ضرور بن جائے. تمہیں معلوم تھا کہ میں فوٹیج نکلوا لوں گی. تم صرف میرے لیے چیزیں آسان کر رہے تھے. مگر یو نو واٹ فارس, اگلی دفعہ مجھے کرنے سے پہلے اس بات سے آگاہ کر دینا. اچھا میں سمجھا آپ کو معلوم ہوگا پہلے سے, کیونکہ آپ کو تو خود میرے ہر جرم کی خبر ہوتی ہے. اس کی طرف جھک کر ہلکا سا کہا اور پھر آگے بڑھ گیا. اس کے اندر بال سا اٹھا مگر ضبط کر کے پیچھے آئی. اس نے وہی کیا جو آپ نے کہا تھا, سارا ملبہ آپ پہ ڈال دیا اور اس ڈاکٹر پہ بھی. اے ایس پی کے پاس رخصت ہوتے وقت وہ کہہ رہی تھی. سرما شاہ نے گہری سانس لی. تنیا صاحب ڈھیلے چھوڑے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس کا یقین نہیں کیا. شاہ صاحب ہم نے اتنا عرصہ ساتھ کام کیا ہے, یہاں روز بیان بدلے جاتے ہیں, پھر اس کی باتوں کو کس کی پرواہ ہوگی. شاہ نے اچکا کر کہتی. وہ پرس کی سٹریپ کندھے پہ ڈال رہی تھی. جیبوں میں ہاتھ دیے کھڑے فارس کا مسلسل گم چباتا منہ رکا اور اس نے آگے تیکھی کر کے اے ایس پی کو دیکھا. سنو, دوبارہ ہمیں یہاں نہ بلانا, کیونکہ تمہارے اس کرائے کے گنڈے کی بک بک سن کر میرا دماغ گھوم جاتا ہے. اس کا بھائی تمہارے ساتھ کیا کرے گا مجھے پرواہ نہیں, لیکن اگلی دفعہ اس نے اپنے بھائی کی دھمکی میرے خاندان کے لیے دی تو یہ حوالات سے جیل کا آدھا راستہ بھی نہیں پہنچ پائے گا. درستی سے کہتا وہ آگے بڑھ گیا. سرمد شاہ نے چونک کر اسے دیکھا. اس کے بھائی کا کیا ذکر؟ مجھے نہیں پتا. کسی علیم بیگ کے نام کی دھمکی دے رہا تھا کہ وہ ہمیں اے ایس پی اور ڈاکٹر کو دیکھ لے گا وغیرہ وغیرہ. واٹ ایور. وہ موبائل پہ کچھ ٹائپ کرتی باہر نکل گئی. سرمد شاہ کو سوچ نظروں سے اسے جاتا دیکھتا رہا. ہم کو جو ملا ہے وہ تم ہی سے تو ملا ہے, ہم اور بھلا دیں تمہیں, کیا بات کرو ہو. اس رات جب آسمان سیاہی سے ڈھک گیا اور سڑکیں جگمگاتی ٹریفک لائٹ سے روشن ہو گئیں تو ایک پرائیویٹ کلینک کے کمرے میں ڈاکٹر توقیر بخاری کے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے. ڈاکٹر توقیر سرمئی کلموں اور تراشیدہ مونچھوں والے درمیانی عمر کے شخص تھے, اور اس وقت اینک کے پیچھے آنکھیں سکڑے وہ دعوت نامہ پڑھ رہے تھے جو زمر نے ان کو دیا تھا. میموریل ڈنر اگلے ہفتے ہے. شادی کے دوستوں نے ارینج کیا ہے. چونکہ آپ نے اس کی جان بچائی تھی تو میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنی پوری فیملی کے ساتھ آئیں اور ہمارے ساتھ کچھ وقت اسے یاد کرنے میں گزاریں. وہ نرمی اور امید سے کہہ رہی تھی. فارس خاموش بیٹھا ان کے تاثرات دیکھ رہا تھا. انہوں نے نگاہیں اٹھائی, اداسی سے مسکرائے. ہم ضرور آئیں گے, اور مجھے بہت افسوس ہے آپ کے بھتیجے کے لیے. کیا آپ لوگوں کی کسی سے دشمنی تھی؟ وہ دعوت نامہ لفافے میں ڈالتے سادگی سے پوچھ رہے تھے. زمر نے گود میں رکھی مٹھیاں سختی سے بھیچ لی. آنکھوں میں تپش سی اٹھی, مگر پھر بظاہر یاسیت سے مسکراتے نفی میں سر لایا. چند پیسوں کے لیے شخص نے اسے مار کر لاش پھینک دی. ہم آج اسی کو ملنے گئے تھے. اس نے اپنا بیان بھی تبدیل کر دیا. لوگ پیسوں کے لیے کس حد تک چلے جاتے ہیں, ہے نا ڈاکٹر صاحب؟ بالکل, آئی ایگری. افسوس سے وہ سر ہلا رہے تھے. خدا کرے جو قاتل پکڑا گیا ہے وہ اپنے انجام کو پہنچے. خدا کرے سب اپنے انجام کو پہنچے. وہ نظریں جھکائے ہلکا سا بولا تھا. ڈاکٹر توقیر کے کمرے میں ایک دم آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی. زمر کو دیکھتے بات کرو پودلا. اے ایس پی صاحب کا مجھے فون آیا تھا. وہ کہہ رہے تھے نیاز بیگ پولیس اور اسپتال انتظامیہ کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے. پولیس؟ زمر نے تعجب سے نہیں دیکھا. پولیس نہیں, صرف آپ کا ذکر کیا تھا. مسز زمر, میرا یا اسپتال کا اس واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں آپ کو یقین دہانی کروا دیتا ہوں. سینے پہ ہاتھ رکھ کر وہ فرقمندی سے کہہ رہے تھے. آف کورس ہمیں پتا ہے, بلکہ جب اے ایس پی صاحب نے ہمیں کہا کہ ہم ایف آئی آر میں کوئی اور نام درج کروانا چاہتے ہیں تو ہم نے
فارس کی طرف تائیدی نظروں سے دیکھا، انکار کر دیا کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نیاز بیگ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایس پی نے آپ سے میرا نام FIR میں ڈالنے کا پوچھا؟ انہوں نے بروقت فکرہ پڑھا تھا۔ نہیں، انہوں نے صرف کسی اور کا نام پوچھا تھا۔ دیکھیں، وہ ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، وہ صرف انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے ہمیں ہمارے تمام حقوق دے رہے تھے۔ خیر، آپ میموریل پہ ضرور آئیے گا، ہماری فیملی اور فرینڈز آپ کی اس جیسس کی بہت قدر کریں گے، آپ کے اس جسچر کی بہت قدر کریں گے۔ وہ چائے کا آخری گھونٹ بھرتی اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ فارس بھی اٹھا، ڈاکٹر توقیر کی طرف مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا جسے انہوں نے کھڑے ہوتے ہوئے تھاما تھا۔ البتہ ان کے پرسکون تاثرات میں اضطراب تھا، وہ الوداعی کلمات کہتے ہوئے خاصے ڈسٹرب تھے۔ اور اسی لمحے دروازہ کھلا۔ فارس اس کی پش تھا مگر ایک مانوس سی آہٹ سنائی دی، انگوٹھی کے نگینے سے دستک دینے کا انداز۔ زمڑی اندر آنے والی عورت ذرا ابھرے چہرے اور بوٹے قد کی حامل تھی، بال کیچر میں بندھے تھے، دلکش شخصیت، بہترین لباس، کانوں میں ٹاپس، دونوں ٹاپسوں میں ایک ایک موٹا سا سولیٹرائی ڈائمنڈ جڑا تھا۔ وہ جھلملاتے ٹاپس اتنے خوبصورت تھے کہ اس عورت کی شخصیت کو کئی گنا مزید نکھار گئے۔ یہ میری وائف ہیں ڈاکٹر ایمن، اور یہ مسز زمر۔ اور فارس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ ڈاکٹر توقیر کے الفاظ میں کوئے میں گونجتی آواز کی مانند دور دور تک سنائی دے رہے تھے۔ لمحوں کے لیے ساری دنیا ساکن ہو گئی تھی اور مسکراتی ہوئی ڈاکٹر ایمن قریب آ رہی تھی۔ اس نے اس عورت کے ہلتے لب دیکھے، وہ زبر سے کچھ کہہ رہی تھی۔ تعارف، پھر تعزیت بھرے الفاظ، آوازیں بند تھیں۔ ڈاکٹر ایمن نے چہرہ اس کی طرف موڑا، اس کی آنکھوں میں جھانکا، مسکرائی ہاتھ سے اس کے کندھے کو ہلکا سا تھپتھپایا، جیسے کسی پرانے مریض بچے سے عرصے بعد اس کا ڈاکٹر مل رہا ہوتا ہے۔ اس کے انگوٹھی کے اندر کی طرف کوئی نوکیلی شے تھی جو فارس کے کندھے پہ چبھی تھی، اور وہ چبھن بہت کچھ تازہ کر گئی تھی۔ اس کے ارد گرد کا منظر بدلا، کمرہ بدلا، کیلنڈر ہلا۔ 3.5 سال پہلے وہ اس کے سامنے بیٹھا تھا اور ڈاکٹر ایمن چلتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی تھی۔ میرے مریض میرے بچوں کی طرح ہیں۔ اس کے کندھے کو تھپکا، انگوٹھی چبھی تھی۔ فارس نے بیزاری سے سر جھٹکا۔ نہ میں آپ کا مریض ہوں، نہ آپ کا بچہ۔ میرا نام فارس غازی ہے اور میں ڈاکٹر ایمن بخاری ہوں۔ مسکرا کر نرمی سے کہتی وہ سامنے کرسی پہ جا بیٹھی۔ مجھے کسی سائیکیٹرسٹ کی ضرورت نہیں ہے ڈاکٹر ایمن، اور مجھے پتا ہے کہ کورٹ مجھے کیوں ان سیشنز پہ مجبور کر رہی ہے۔ اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے کہ اس طرح میں ان جرائم کا اعتراف کر لوں گا جو میں نے نہیں کیے، تو آپ اپنے فیکٹس درست کر لیں۔ وہ ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ جمائے، خوش سا کہہ رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ زخموں کے نشان تھے اور ایک ہاتھ پہ پٹی بندھی تھی۔ تمہارے خیال میں اس کا مقصد صرف کنفیشن کروانا ہے؟ نفی میں صلاح ہے۔ کنفیشن وہ واحد سی ہے جس کا میرے اور تمہارے ریلیشن سے کوئی تعلق نہیں۔ تمہیں معلوم ہے پنجاب پریزن کے 4 سی کون سے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا، چپ چاپ آنکھیں سکڑ کر اسے دیکھتا رہا۔ کسٹڈی، وہ نرمی سے کہنے لگی، کیئر، کنٹرول اور کریکشن۔ ہم یہاں انہی کے لیے ہیں۔ میں تمہاری طرف کہانی سننا چاہتی ہوں تاکہ تمہاری ذہنی حالت متوازن رہے۔ وہ نوٹ پیڈ پر سامنے لکھ کر بیٹھی تھی۔ تم جو بھی کہو گے وہ ڈاکٹر پیشنٹ پریویلیج کے تحت محفوظ رہے گا۔ میں پنجاب پریزن کے 4 سی جانتا ہوں۔ کیا آپ کانفیڈنٹلی کے 5 سی جانتی ہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ 5 سی جن کے تحت پریویلیج توڑا جا سکتا ہے: کنسنٹ، کورٹ آرڈر، کمپلائی ود دا لا، کنٹینیوڈ ٹریٹمنٹ اینڈ کمیونیکیٹ ا تھریٹ۔ مریض کی اجازت، کورٹ کا حکم، قانون کی پاسداری کے لیے، مریض کے علاج کے لیے ناگزیر ہونا، یا مریض کی طرف سے دوسروں کو خطرہ ہونے کی صورت میں سد باب کے لیے، ان میں سے کسی وجہ کی بنا پر سائیکیٹرسٹ کسی کو اپنے مریض کی بات بتا سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ کیسے ہو فارس غازی؟ انگوٹھی کی چبھن لوٹی اور ارد گرد کا منظر بدلا، ماضی تحلیل ہوا، اور وہ حال میں ڈاکٹر ایمن کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ عادتاً اس کا کندھا تھپک کر ہاتھ نیچے گرا چکی تھی۔ ایسی عادت عام طور پر اس معاشرے کی خواتین ڈاکٹرز میں نہیں ہوتی، مگر وہ عورت عام نہیں تھی۔ آپ؟ اس نے سوالن نظروں سے باری باری دونوں میاں بیوی کو دیکھا، آنکھوں میں الجھن ابھری۔ میں ڈاکٹر توقیر کی بیوی ہوں۔ اوہ، اس کے لب سکڑے۔ آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ زمر نے بظاہر خوشگوار حیرت سے فارس کو دیکھا، آنکھوں ہی آنکھوں میں گھورا بھی۔ کتنا اداکار ہے یہ! اور ہاشم کہتا تھا اسے اداکاری نہیں آتی۔ یہ ڈاکٹر ایمن ہے میری۔ فارس نے ڈاکٹر ایمن کو دیکھا، آواز ٹوٹ سی گئی۔ میں فارس کی ڈاکٹر رہی ہوں اور اس کے بھائی کی بھی، اور بدقسمتی سے مجھے اپنے پیشنٹ کے خلاف کورٹ میں گواہی دینی پڑی۔ وہ ادا سی مسکرائیں۔
ओह, तुम तो इनसे बहुत खफा हो गए। इसके लिए जुमर की आंखों में फिक्रमंदी उभरी। ऐसा नहीं है, डॉक्टर अयमन ने मेरा बहुत साथ दिया जेल के वक्त में। इन दिनों में जहनी तौर पे मुतवाजन नहीं था, इसलिए इनको कोर्ट को मेरी जहनी हालत के बारे में बताना पड़ा। उन्होंने जो किया अच्छा किया। वो मुदाफियाना अंदाज में जुमर को कहने लगा, मिसेस गाजी, फारिस सही कह रहा है, इस वक्त के लिए जरूरी था। फिर नरमी से उसको देखा, अब कैसे हो तुम? ठीक हूँ, इसने इसी नरमी से जवाब दिया। कोर्ट ने मुझे बरी कर दिया, मैंने अपनी की सजा काट ली, जुमर ने मुझे माफ कर दिया, हमने शादी कर ली। आई मूव्ड ऑन। जुमर के तो सर पे लगी तलवों पे बुझी, मगर कुछ करने से कासिर थी। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलके फारिस। मुझसे ज्यादा नहीं हुई होगी। वो बाजारे मुस्कुराया, सीने में कोई जोर से उसे जकड़ रहा था, मगर वो पुरसुकून नजर आ रहा था। आपकी टॉप्स बहुत खूबसूरत है। जाते हुए जुमर ने तारीफ की। डॉक्टर अयमन मुस्कुराई। तौकीर ने लास्ट मंथ एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया है। मर्द वुमन अपनी मोहब्बत का इजहार हीरो से किया करते हैं, है ना फारिस? मुस्कुराकर फारिस को देखा। इसकी गर्दन में गिल्टी सी उभरी, मगर बोला कुछ नहीं। डॉक्टर अयमन ने जुमर के हाथों को देखा। आपकी तो अभी शादी हुई है, मगर आपने कोई डायमंड नहीं पहना हुआ। कमरे में लंबे भर की तवील खामोशी छाई। मुझे चमकते पत्थरों में कोई कशिश नहीं नजर आती। बस मुस्कुराकर इतना कह पाई, जुमर ने मुझे माफ कर दिया, हमने शादी कर ली। वाओ। बाहर कार की तरफ जाते हुए इस्तज़ाई अंदाज में दोहरा रही थी। मुझे उसको यकीन दिलाना था कि मैं मूव ऑन कर चुका हूँ। वो चलते हुए कह रहा था। जुमर घूमकर उसके सामने और तेज नजरों से उसे घूरा। वो रुक गया। तुमने इसीलिए मुझसे शादी की है ना, ताकि तुम सारी दुनिया को यकीन दिला दो कि तुम मूव ऑन कर चुके हो, नई जिंदगी शुरू कर चुके हो। कौन बेचारे फारिस गाजी पे शक करेगा? वो दोनों पार्किंग लॉट में आमने सामने खड़े थे। आपसे शादी करने के लिए मेरे पास 3 वजूहत थी। पहली, आपके वालिद के एहसान है मुझ पे, उनको इनकार नहीं कर सकता था। दूसरी, मैं शादी करके वाकई सबको ये तासुर देना चाहता हूँ कि मैं आगे बढ़ चुका हूँ। और तीसरी, फारिस की नजरें इसकी खफा आंखों से होती नत्थे फिसली, रुख मोड़ गया। मैं आपके आगे जवाब दे रही हूँ, क्योंकि इस शादी के मामलात आपने शुरू किए थे, मैंने नहीं। और एक तरफ से निकलकर कार की तरफ बढ़ गया। अंदर क्लिनिक में डॉक्टर तौकीर के कमरे का दरवाजा बंद करके नाराजगी से डॉक्टर अयमन की तरफ घूमे। तुम्हें बताया था मैंने कि वो आ रहे हैं, फिर यहाँ इस वक्त आने की क्या जरूरत थी? चाय की नौट ढीली करते हुए माथे का पसीना साफ कर रहे थे। डॉक्टर अयमन सामने कुर्सी पर बैठी लापरवाही से नाक से मक्खी उड़ा रही थी। उसको आज नहीं तो कल पता चल जाना था कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। वो 4 साल जेल में रहा है, तुमने उसकी जमानत नहीं होने दी। वो थोड़ी देर में 2 जमा 2 कर लेगा। फिर क्या वो ये नहीं सोचेगा कि इत्तेफाक से तुम्हारे ही शौहर ने इसके भांजे का ऑपरेशन क्यों किया है? रिलैक्स, मैं उसको जानती हूँ, उसका चेहरा पढ़ सकती हूँ। मैं अपने काम में बहुत अच्छी हूँ। मुझे अंदाजा था कि कभी ना कभी वो जेल से जरूर निकलेगा या भागेगा। इसके लिए मैंने उसको ऐसे ब्रेन वॉश किया था कि वो मेरे खुलूस पे कभी शक नहीं करेगा, ना आज ना कल। 4 साल जेल में रहा है, अब कोई ऐसा काम नहीं करेगा जिसे दोबारा जेल भिजवाए। गिरेबान में उर्सी सन ग्लासेस उतार कर उनको वो अब बैग में डाल रही थी। एमन, एमन, वो मुतफक्किर और परेशान सा उसके सामने आ बैठा। हमने इनका भांजा गायब करवाया और जाली वार्ड बॉय हमारा नाम ले रहा है। कुल्लम कुल्ला, डोंट वरी, सरमा चाह उसे संभाल लेगा। यही वक्त है जब हम इससे मजीद डिमांड्स मनवा सकते हैं, वरना हम किसी भी वक्त कुछ भी कह सकते हैं कि पुलिस ने मजबूर किया। ये सब करने के लिए उसने कंधे उचकाए। डॉक्टर तौकीर ने सर झटका, आस्तीन से पेशानी का पसीना साफ किया। वो किसी का बेटा था, हमारे भी 3 बच्चे हैं। हमने उसकी जिंदगी दांव पे लगा दी। तुम्हें इन 1000 लोगों की जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए तौकीर, जो हम अपने हॉस्पिटल से बचाएंगे। सिर्फ 2 माह रहते हैं इस अस्पताल की ओपनिंग में, जिसके लिए मैंने और तुमने पिछले कई साल काम किया है। सरमा शाह ने फारिस के खिलाफ गवाही देने के लिए क्या दिया था हमें? सिर्फ प्लॉट का कब्जा। इसके ऊपर हर चीज हमने खुद लगाई है। इसलिए तुम सरमा शाह से बात करो और इससे कहो हमारी डिमांड्स पूरी करें। वो दोनों गुफ्तगू कर रहे थे और बाहर राहत कतरा कतरा पिघलती जा रही थी। सबके गुनाहों के छुपाए, सबके पर्दे डाले। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।